اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی جو ہیں منا سے عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں ان کا دخول جو ہے وہ زوال یعنی دوپہر کا جو ہوتا ہے نا زوال کا ختم ہونا، اس سے پہلے یعنی اس میں داخل ہونا ہے۔ زوال دوپہر کا یعنی 12:30 جو بھی دن ہوتا ہے زوال کا، اس سے پہلے وہاں داخل ہونا ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک وہاں حاجیوں نے رہنا ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ اپنی اللہ کے حضور مناجات کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وقوف کرتے ہیں۔ وقوف میں کھڑا ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی حمد و تحمید بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا دوسرے اذکار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتے ہیں اور اپنی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دن اتنا عزیز ہے، اتنا بڑا دن ہے، تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ حضرت فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بخش دیتا ہے۔ اور یہ دن جو ہے شیطان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے عرفات میں تو وہ روتا پیٹتا ہے۔ تو یہ یعنی عرفات کا قیام جو ہے وقوف عرفات جسے کہتے ہیں، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔ یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ اگر یہ موقوف ہو جائے، کوئی حاجی اس میں نہ جا سکے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ 3 رکن ہے۔ ایک پہلا یہ ہے کہ احرام باندھنا، دل سے حج کی نیت کر کے مکمل تلمیہ پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر وقوف عرفات ہے۔ پھر اس کے بعد وقوف عرفات کے بعد جب آدمی رات کو پھر مزدلفہ آتے ہیں حاجی، وہاں سے عرفات سے پھر وہاں فجر کی نماز پڑھ کے منا کی طرف آتے ہیں اور بڑے جمرہ کو وہ مارتے ہیں کینکریاں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد طواف زیارت ہوتا ہے۔ یہ طواف زیارت جو ہے یہ بھی ایک جو ہے نا یہ تیسرا رکن ہے بڑا۔ اگر یہ آدمی نہیں کرے گا تو وہ واپس آ جائے گا، تو وہ اس کو جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس لیے اس کو یہ بھی کرنا لازمی، دم وغیرہ سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم عرفات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دن کی یہ خوبصورتی ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجۃ الوداع کا خطبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وہاں پہ نازل فرمائی 9 ذی الحج کو، جب آپ عرفات میں اپنا خطبہ ارشاد فرما چکے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سوائے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ دیا، وہ میں نے الگ سے اس کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ تو پورا یعنی اس میں پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک چارٹر آف لائف ہے، جس میں آدمی اپنی زندگی کے سارے خد و خال اس میں آپ سب سے پیش کیے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور آپس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے حضور کس طرح، اللہ اور بندے کے معاملات کیا ہیں، بندے اور بندے کے معاملات کیا ہیں، بندے بیوی کے اور غلاموں کے سارے حقوق جو ہے نا آپ سب میں بیان فرمائے کہ گورے کو کالے پہ گورے کو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ قریش یہ سمجھے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں
یعنی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے معاملے طے ہوں گے، تو وہ الگ سے نشست ہے۔ تو ابھی ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں جو یوم عرفہ ہے۔ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر کرتے ہیں، یعنی اہل زمین کے ساتھ مطلب جو اہل زمین پہ وہ لوگ اللہ کی تسبیح و تحمید و تکبیر میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور وہ فرماتا ہے میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے ہٹے ہوئے دھوپ کھاتے اور دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں، وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کی لغزشوں کا کفارہ بنا دیتا ہے یا بنا دے گا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ اسے طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، عرفہ کے دن کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچتا جس کے دل میں ذرا بر ایمان ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اہل عرفہ کے لیے ہے یعنی حاجیوں کے لیے ہے یا سارے اور لوگوں کے لیے بھی جو عرفہ کے میدان میں نہیں حاجی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عامۃ الانسان کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو بھی مسلمان موقوف عرفہ کی رات یعنی جو ہمارے آج رات ہے، کل عرفہ کا دن ہے، تو اس سے یعنی عرفہ سے آنے والی پہلی رات قبلہ رخ کھڑا ہو کر 100 مرتبہ یوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یعنی یہ پہلے حصے کے درود شریف کے ساتھ صرف یہ اضافہ کرنا وعلینا معہم، وعلینا معہم پہلے حصے کے درود شریف کے ساتھ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے کیا اجر ہونا چاہیے؟ اس نے میری تسبیح، تحلیل و تکبیر و تعظیم و تعریف و ثنا بیان کی ہے اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کے حق میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائی۔ اگر میرا یہ بندہ مجھ سے شفاعت طلب کرے تو میں میدان عرفات میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اس دن کے جو ہے نا جی خوبصورت جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسانیت کے لیے بخشش کا۔ اور ایک اور فضیلت ہے
جو جمعہ والے دن یعنی ذوالحجہ کے جمعہ والے دن 6 رکعت نماز پڑھے، 2 کر کے، ہر رکعت کے ساتھ کلمہ شریف کے بعد 15 دفعہ کل شریف پڑھے، اور 6 نفل مکمل کر کے پھر وہ 10 دفعہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ 10 دفعہ کلمات پڑھے، پھر 10 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے، چاہے سورہ درود ابراہیم پڑھ لے یا دوسرا پڑھ لے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ تو یہ درود پڑھنے کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی اتنی یعنی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ راحت القلوب سے اس کا ریفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔